ہم نے کل کے پروگرام میں ایک تفصیلی تجزیہ شامل کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ ملک میں جب سیاسی درجہ حرارت بڑھتی ہے، جب پاکستان میں سیاسی حدت میں اضافہ ہوتا ہے، حکومت کے حوالے سے، حکومت کی مستقبل کے حوالے سے انسرٹینٹی، غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور اس سے منسلک امور پورے ملک میں کی مجموعی صورتحال کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں، تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود وزیراعظم عمران خان کا لب و لہجہ، ان کا انداز، ان کا غصیلی تقریریں اس ماحول کو مزید گرما دیتی ہیں اور پوری صورتحال ہر لحاظ سے اپوزیشن کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ وزیراعظم کی امیج کے حوالے سے، ان کی حکومت کی استقامت کے حوالے سے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اس کے اثرات اس پورے ماحول کے کاروبار اور معیشت پر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس تجزیے کے دوران ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ وزیراعظم کس انداز پہ کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہم نے اس کا تجزیہ یہ بھی کہا تھا، ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ کافی مناسب ہوگا، بہتر ہوگا کہ وہ لب و لہجہ وہ اختیار کریں جو وہ 26 جولائی 2018 کو انہوں نے استعمال کیا تھا، جب الیکشن جیتنے کے بعد وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے سے پہلے انہوں نے ایک تقریر کی تھی، جس تقریر کو پاکستانی جو پاکستان کے اندر رہے تھے، پاکستان کے باہر رہے تھے، انہوں نے بے پناہ سراہا تھا۔ ہر لحاظ سے وزیراعظم عمران خان کی اپنی سیاسی تاریخ کی وہ سب سے عمدہ تقریر تھی۔ اس میں ملک کو جوڑنے کی بات کی تھی، متحد کرنے کی بات کی تھی، کہا تھا کہ جو احتساب ہوگا وہ اداروں کا کام ہوگا، اور ہر لحاظ سے اس کے بڑے پازیٹیو سائن آئے تھے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ وزیراعظم کے لیے مناسب ہوگا کہ وہ غصیلی تقریریں جو وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے کرتے تھے، وہ زبان جو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے استعمال کرتے تھے، مناسب ہوگا کہ وہ وزیراعظم کی حیثیت سے نہ کریں، احتساب کو نیب پر چھوڑ دیں، احتساب کو احتساب کے منسلک اداروں پہ چھوڑیں، ان پر سزاؤں کو عدالتوں پہ چھوڑیں۔ ان دونوں معاملات میں، کیونکہ وزیراعظم کہتے ہیں کہ یہ دونوں آزاد ہیں، ان معاملوں میں ویسے بھی ان کی مداخلت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجموعی ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً وزیراعظم کا جارحانہ ایگریسو اسٹائل ان کے مخصوص ووٹ بینک کو، ان کے مخصوص جو سپورٹرز ہیں، جو ان کے چہیتے ہیں، جو ان کو پسند کرتے ہیں، ان کو وہ بہت زیادہ پسند ہے، اور وزیراعظم کو یہ مشورہ بھی پسند نہیں آیا۔ اسی لیے شاید آج ہی انہوں نے چند گھنٹوں کے بعد ہی اپنے انداز کو دہرایا۔ وزیراعظم آج اپوزیشن پر جی بھر کے برسے اور انہوں نے اس امکان کو مسترد کر دیا کہ وہ نرم لہجے کو اختیار کریں گے، اپنی گفتار میں نرمی کو لائیں گے، اور ایک بار پھر واضح طور پر انہوں نے کہا کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے۔ آج وہ اپنے آبائی میاں والی میں گئے تھے، جہاں انہوں نے ایک ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھا، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی بیماری کو لے کر بھرپور تنقید کری، اپنا مخصوص انداز اپنایا اور کہا کہ وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے اقتدار میں نہیں آئے بلکہ تبدیلی لانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ایک بار پھر ڈاکوؤں سے تشبیہ دی اور کہا کہ وہ سب ڈاکوؤں کا مقابلہ کریں گے۔ نواز شریف کی لندن روانگی اور ان کی میڈیکل رپورٹس، جس کی تصدیق ان کا سرکاری میڈیکل بورڈ کر رہا تھا، جس کی تصدیق پنجاب کی وزیر صحت، ان کی پارٹی کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کر رہی تھی، اس پر انہوں نے شدید طنز کے تیر برسائے۔ وزیر اعظم عمران نے کہا کہ رپورٹ میں تو کہا گیا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی بھی وقت مر سکتا ہے، کیا لندن کی ہوا لگتے ہی مریض ٹھیک ہو گیا؟ جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی۔ اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے۔ رپورٹ نے کچھ بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی، ہارٹ بھی برا ہے، کڈنی بھی بری ہے، ڈائبٹیز بھی ہیں، پتہ نہیں اور بھی کیا ہے، اور پھر پلیٹلیٹس، یہ بھی ہم نے نئی چیز سیکھی تھی، پلیٹلیٹس بھی برے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے۔ تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دیکھ کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا، یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا؟ مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے، اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم شاید جہاز دیکھ کے بھی انسان ٹھیک ہو گیا، وہ ایسا زبردست جہاز تھا، عام آدمی دنیا سے جاتے۔ اپنی اس تقریر میں جو بات جناب عمران خان نے نہیں کی کہ وہ جن رپورٹس کی بات کر رہے ہیں وہ 100% سرکاری ڈاکٹرز کی رپورٹ تھی، سرکاری میڈیکل بورڈ کی رپورٹ تھی، ان کی اپنی وزیر صحت پنجاب کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی رپورٹ تھی جو کہ اس پورے معاملے کو سپروائز کرنی تھی۔ ان کے اپنے پرسنل شوکت خانم ہاسپٹل سے ان کے اپنے ہینڈ پکڈ ڈاکٹر اسپیشلسٹ گئے تھے جناب نواز شریف کو دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے علیحدہ سے عمران خان کو بتایا تھا کہ
کہ نواز شریف کی حالت کرٹیکل ہے، انتہائی سیریس ہے. یہ تمام رپورٹس جو عمران خان آج جس کا برا منا رہے ہیں، جس پر انہوں نے طنز کے تیر برسائے، وہ ان کی اپنی رپورٹس تھی، ان کی اپنی حکومت کی رپورٹس تھی، ان کی اپنی صوبائی وزیر صحت کی رپورٹس تھی. ان کو ہم نے پلیٹ لسٹ شروع کروا دیے تھے. جب یہ پرسوں ہمارے پاس تشریف لائے تھے تب ان کا کاؤنٹ جو تھا وہاں سے جب آئے تھے تو 16,000 تھا. جب ہاسپٹل میں ٹیسٹ کیا تو اٹ واز ڈاؤن ٹو 10,000 اینڈ ان دا مارننگ اٹ وینٹ ڈاؤن ٹو 2,000. ان کو کل تقریباً 5 میگا یونٹس لگے. پلیٹلیٹ کاؤنٹ واز اپ ٹو 25,000. لیکن آج صبح دوبارہ جب ہم نے ان کا ٹیسٹ کیا تو وہ 7,500 تک تھا. اٹ از اے ڈینجرس کنڈیشن، لیکن ان کی اس وقت پیلیٹیو ساری تھراپی ہو رہی ہے. ان کا ایک پرابلم نہیں ہے، ڈائبٹیز کی وجہ سے گردے پہ بھی اثر ہے، ان کو دل کی بھی تکلیف ہے جس کی وجہ سے بائی پاس سرجری ہوئی ہے. بلڈ پریشر بھی رہتا ہے ان کا اور وہ بھی تھوڑا کنٹرول نہیں. جو بیماری کی تشخیص کی تھی وہ وہی ہے ایڈیوپیتھک سائٹوپینک پرپرا، تھرومبوسائٹوپینک پرپرا. دل کے مریض بھی ہیں اور پھر بلڈ پریشر بھی اور شوگر بھی ان کا انکنٹرولڈ رہا ہو تو نیچرلی ہی از ان این انسٹیبل کنڈیشن. ایک رات پہلے ان کو تکلیف ہوئی تھی دل میں اور اس انجائنا کی تکلیف کی وجہ سے کچھ دیر ان کو سانس میں بھی تکلیف ہوئی. ہمیں نہیں پتا کہ وزیر اعظم عمران خان ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ان میڈیکل اپ ڈیٹس کے حوالے سے، جو کہ کانسٹنٹ سورس آف انفارمیشن تھی جناب نواز شریف کی صحت کے حوالے سے، ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے. لیکن آج انہوں نے اپنا مخصوص انداز برقرار رکھا. اپنی تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ حسن نواز 8 ارب روپے کے گھر میں رہتے ہیں، پیسہ کہاں سے آیا. اسحاق ڈار کے والد کی سائیکل کی دکان تھی، وہ ارب پتی ہو چکے ہیں. وزیر اعظم نے 2 ٹوک کہا کہ وہ کرپٹ مافیا کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ مافیا رہ گیا تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. یہ سب ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ شریف خاندان کے سارے جو بچے ہیں، 8 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے حسن شریف، کدھر سے پیسہ آیا؟ جو مریم کے نام پہ میفیر کے فلیٹ ہیں وہ اربوں روپے کے ہیں، کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ حسین شریف، وہ اربوں کی پراپرٹیز ہیں ان کی، کدھر سے آیا پیسہ؟ وہ اسحاق ڈار جس کے والد سائیکلوں کی دکان تھی، وہ آج اربوں پتی، اس کے بیٹے اربوں پتی ہیں. کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ کیوں ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ یہ جو مافیا ہے، یہ جو آج سارا اکٹھا ہے مافیا، نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ اگر یہ مافیا رہ گئے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تبدیلی تب آئے گی جب ان مافیا کو شکست دیں گے. اپوزیشن لیڈر والا انداز عمران خان نے برقرار رکھا اور اسی تقریر میں انہوں نے جناب نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے علاوہ، اسحاق ڈار کے علاوہ ایک اپوزیشن لیڈر کا نام لیا اور ان کی ایک کی ایسی کی تیسی کر دی. جھوٹ بول کے بلوایا گیا اسلام آباد کہ جی عمران خان اسرائیل کا جھنڈا گاڑنے لگا ہے. میں فضل الرحمان سے پوچھتا ہوں، تمہارے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ آپ بھی کافی ہیں اس ملک کے لیے سازش کرنے کے لیے. ادھر سے جو باقی بے روزگار تھے، پانی آتا ہے وہ بھی آ گیا. دوسرا شہباز شریف جو جھوٹا مینڈیلا، وہ بھی پہنچ گیا. لیکن اس کا صرف ایک مفہوم تھا کہ کسی طرح جس طرح ہم مکا کر کے سارے مل کے ملک کو لوٹتے تھے، پھر وہ وقت آ جائے. ان کو خطرہ یہ ہے کہ کیونکہ میرے پاس تو ساری اب آ گئی ہیں، FIA سے مجھے ساری انفارمیشن آ جاتی ہے. ان سب کو پتا ہے کہ جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، آگے انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جانا ہے. ہم نے ان کا پیسہ نکالنا ہے واپس، اور اس لیے یہ سب اکٹھے تھے. کبھی میں اتنی بڑی غداری کروں گا کہ اگر میں ان کو کسی صورت چھوٹ دے دوں، ان سے ڈیل کر دوں، اور میں آپ کو ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا. گویا کہ عمران خان 2 ٹوک انداز میں واشگاف بیان دے رہے تھے اور واشگاف اس عزم کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کی گفتگو میں، ان کے انداز میں، ان کے باڈی لینگویج میں اپوزیشن کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں چھوڑیں گے. حالانکہ بہرحال یہ معاملہ نیب کے پاس ہے، نیب کس کے خلاف کون سا کیس بناتا ہے، پھر عدالتوں میں جائے گا، ان کن میں سے کس کو سزا ہوتی ہے، کس کو سزا نہیں ہوتی. لیکن وزیر اعظم شاید اپنے ووٹرز کو، اپنے فالوورز کو، اپنے پارٹی کے اور اپنی حکومت کے متوالوں کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنا زبان، اپنا انداز، اپنا گفتار، اپنا جو بھی لہجہ ہے اپوزیشن کے حوالے سے اس پہ کسی قسم کی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. وہ اس کی بالکل فکر نہ کریں.